الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، جیسا کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین حضور کی حدیث ہر روز ایک نئی حدیث پیش کرتے ہیں، اللہ پاک کا یہ عظیم احسان ہے، کرم ہے کہ جس کی توفیق خاص سے ہر روز ایک نئی بات، نئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ اور آج جو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہا ہوں، اس کے راوی محمود بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس کو مختلف کتب میں پیش کیا گیا ہے۔ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث 754، اور سنن النسائی رقم الحدیث 784، صحیح ابن حبان رقم الحدیث 1612، اور صحیح مسلم شریف رقم الحدیث 148، اور سنن ترمذی شریف رقم الحدیث 2647، اور صحیح مسلم شریف اس میں صفحہ نمبر 218، جلد نمبر 3 پر پہلے پیج پر، صفحہ نمبر 218 کے پہلے پیج پر حدیث موجود ہے، اور راوی حضرت محمود بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور کے یہ صحابی ہیں اور قبیلہ انصار کے لوگوں میں سے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے بدر کی لڑائی میں شرکت کی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جانثار بدر کے مقام پر بدر کی لڑائی میں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ تھے۔ حضرات محترم، بڑے پیارے غلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور پھر انہیں جو فوقیت حاصل تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے فیض عام تھا۔ اللہ نے ہر صحابی کی اپنی اپنی فضیلت رکھی ہے، اپنا اپنا مقام رکھا ہے، اپنا اپنا مرتبہ رکھا ہے۔ رب تعالیٰ کے پیارے محبوب کے جتنے بھی صحابی ہیں سب ہی پیارے ہیں، سب ہی شان کے لائق ہیں، عظمت والے ہیں، بلند سے بلند تر ہیں۔ اب ذکر یہ صحابی رسول حضرت عتبان بن مالک نصاری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، یہ بدر کی لڑائی میں حضور کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ موجود تھے، اور یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں کی بصارت کمزور ہو گئی ہے، اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں۔ اب آپ ذکر صحابی رسول امام ہے،
اس بات سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنی قوم کو نماز پڑھاتے ہیں۔ بصارت کمزور ہو گئی ہے اور برسات میں وادی جو میرے اور ان کے مابین ہے بہنے لگتی ہے۔ میرے واسطے ان کی مسجد میں جانا اور ان کی نماز پڑھانا ممکن نہیں رہتا۔ امام الانبیاء سید المرسلین کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ صحابی رسول بھی امام ہیں، امامت کرواتے ہیں، اور امام الانبیاء کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، اے میرے آقا، اے محبوب خدا، اے محمد مصطفیٰ، اے امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین، میری وادی اور ان کی وادی کے درمیان جب برسات آتی ہے، پانی بہنے لگتا ہے اور میرا ان کی مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، آنکھوں کی بصارت کمزور ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میں نہیں جا سکتا، یا رسول اللہ، میری تمنا یہ ہے کہ میرے گھر تشریف لائیں۔ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، یا رسول اللہ، میری بھی تمنا ہے کہ آقا میرے گھر میں تشریف لائیں۔ اور صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے گھر تشریف لائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے گھر تشریف لائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر تشریف لے آئے اور میرے گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تاکہ میں اس مقام پر نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ یا رسول اللہ، آپ میرے گھر تشریف لائیں اور آپ نماز پڑھیں، میں اس جگہ کو جائے نماز بنا لوں، اس جگہ نماز پڑھا کروں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انشاءاللہ میں جلد ہی اسی طرح کرنے والا ہوں۔ قربان جائیں اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، آقا کے غلام کی شان پر، کہ جس نے عرض کی تو لاجپال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جلد ہی اسی طرح کرنے والا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی طرح کرنے والا ہوں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اتبان کے گھر تشریف لائے، حضرت ابو بکر کے ساتھ چاشت کے وقت جب سورج بلند ہو گیا، اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن دیا گیا، اجازت عطا دی گئی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں بلکہ گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا کہ آپ گھر کے کس کونے میں نماز پڑھنے کو پسند کرتے ہیں، میں کس جگہ نماز پڑھوں؟ تو وہ حضرت اتبان بیان کرتے ہیں، میں ایک کونے کی طرف اشارہ کیا، وہاں کھڑے ہو گئے اور تکبیر فرمائی۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنا لی، نماز پڑھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم نے
کچھ کھانا بنایا تھا، روک لیا، گھر میں بہت سے لوگ قبیلے کے جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے کہ حضور تشریف فرما ہیں۔ اب بکار آج بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جب اللہ والے آتے ہیں، جب سنتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ فلاں گھر میں اللہ والے آگے ہیں، اللہ کے غلام آگے ہیں، رسول کے غلام آگے ہیں، تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو بلانا صحابہ کی سنت ہے کہ اپنے رہبر، اپنے تاجدار، اپنے امام، اپنے نبی کو بلانا یہ حضور کے صحابہ کی سنت ہے۔ اسی لیے آج ہم بھی اپنے رہبروں کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے مفکرین کو، مفسرین کو، اپنے مشائخ کو، اپنے پیروں کو بلاتے ہیں، وہ ہم پر کرم فرماتے ہیں، ہمیں وقت عطا فرماتے ہیں، ہم پر ان کی شفقت ہوتی ہے، ان کی محبت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں تشریف لے آتے ہیں، ہمیں وہ وقت عطا فرماتے ہیں، ہمارے لیے دعائے خیر بھی فرماتے ہیں۔ اب بکار اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے صحابی کے گھر تشریف لے کر گئے اور نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام کے لیے کھانا بھی پیش کیا گیا اور حضور کے صحابہ بھی اکٹھے ہو گئے، بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اور ایک شخص نے کہا مالک بن دخشان کہاں ہیں؟ تو کسی نے کہا وہ تو منافق ہے، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نہ کہو کہ تم نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ، اور اس سے ان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی حاصل کرنا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ان کی توجہ ان کے ساتھ، ان منافقوں کے ساتھ ہے، ان منافقوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کا لگاؤ ان منافقوں کے ساتھ ہے، اس لیے کہا کہ وہ تو منافق ہو گیا ہے۔ اب بکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو اس آدمی پر حرام کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ کا قرار کر لیا ہو، اور اس سے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی حاصل کرنا ہے۔ اب بکار چند باتیں اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہیں کہ وہ بندہ جس کا لگاؤ جس مجلس کے ساتھ ہوگا، لوگ پھر اسے انہی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، انہی کے ساتھ اسے مخاطب کر کے بلاتے ہیں۔ اگر کسی کا اچھے نیک لوگوں کے ساتھ تعلق ہوگا تو لوگ اس کی اس طرح نسبت کریں گے، اگر کسی کا بد کردار لوگوں کے ساتھ تعلق ہوگا، بد کردار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، گندے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا، تو لوگ اس کو بھی ان جیسا تصور کریں گے۔ اگر اس کا دامن کتنا بھی پاک ہوگا لیکن لوگ ان کی طرح اس پر بھی تہمتیں لگائیں گے۔ اس لیے ابابِ بکار ایسی مجلسوں سے، ایسی بیٹھکوں سے بچنا چاہیے جس سے انتشار ہو، جس سے آپ پر گرد پڑے، آپ کا دامن جس سے داغدار ہو،
ان مجالس سے، ان محفلوں سے بچنا چاہیے۔ خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کی بارگاہ میں دعا ہے جو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی ہے، رب کائنات اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ بارگاہ خدا میں التجا ہے میرے مولا، جتنے احباب بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے خالق کائنات، جتنے لوگ رزق کی تلاش میں ہیں ان کو نیک موقع عطا فرما۔ میرے مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جو احباب برون ملک پیپروں کے مسئلے میں پریشان ہیں، رب کائنات ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ والسلام، انشاءاللہ کل اگلی حدیث کے ساتھ ملیں گے۔